پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک آج لاہور سے شروع ہوگی۔ پہلے مرحلے میں پارٹی کے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی، اسد عمر، سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، سینیٹر ولید اقبال، سابق صوبائی وزیر مراد راز سمیت 200 کارکنان گرفتاری دیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ لاہور پولیس نے گرفتار نہ کیا تو گرفتاری دینے ملتان جائیں گے۔ دوسری جانب پنجاب میں نگراں حکومت نے جیل بھرو تحریک کے حوالے سے حکمت عملی طے کر لی۔ صوبائی دارالحکومت میں 7 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ، اہم شاہراہوں پر احتجاج اور دھرنوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ لاہور کی جیلوں میں گنجائش نہ ہونے کے باعث گرفتاری دینے والے کارکنوں کو میاں والی اور ڈیرہ غازی خان کی جیلوں میں منتقل کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے تمام پاکستانیوں سے جیل بھرو تحریک میں شامل ہونے کی اپیل کر دی۔ ویڈیو پیغام میں سابق وزیر اعظم نے کہا کہ تمام پاکستانی اپنی حقیقی آزادی کے لیے ہماری جیل بھرو تحریک میں شامل ہوں۔ جیل بھرو تحریک ایک جہاد ہے جو ملک کو برباد کرنے والوں کے خلاف ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہماری تحریک منی لانڈرز، ملک کی دولت لوٹنے والے اور خود کو NRO دے کر ملکی معیشت برباد کرنے والوں کے خلاف ہے۔ جتنے زیادہ لوگ اس تحریک میں شرکت کریں گے اتنی جلدی ہم اپنے مقصد پر پہنچیں گے۔ خواجہ سعد رفیق نے سیاسی کارکنوں کی گرفتاری کی مخالفت کر دی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ میرے بس میں ہوتا تو کسی کو گرفتار نہ کرتا، یہ خود ہی تھک ہار کر واپس چلے جاتے۔ ذاتی طور پر سیاسی کارکنان کے جیل جانے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اخلاقی طور پر لیڈر کو پہلے جیل جانا چاہیے، لیکن عمران خان اپنی ضمانتیں کروا رہے ہیں اور ساتھیوں کو جیل بھجوا رہے ہیں۔ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے میں نہیں جانتا۔ لیگی رہنما نے کہا کہ عمران خان پرویز الہی کو گالیاں دیتے تھے، اب انہیں پارٹی میں شامل کر لیا، عمران خان پر کوئی اعتبار نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ ترجمان وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق پریس کانفرنس میں وزیر اعظم کی جانب سے ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بات چیت کی جائے گی۔ صدر کی جانب سے صوبائی الیکشن کی تاریخ دینے پر بھی وزیر اعظم شہباز شریف بات کریں گے۔ عدالتوں میں جاری کیسز اور چیئرمین نیب کے مستعفی ہونے پر بھی بات کی جائے گی۔ پریس کانفرنس آج شام 4 بجے وزیر اعظم ہاؤس سے براہ راست نشر کی جائے گی۔ کاف لیگ سے پارٹی رکنیت ختم ہونے کے بعد پرویز الہی 10 سابق ارکان اسمبلی سمیت تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سے پرویز الہی نے لاہور کے زمان پارک میں ملاقات کی، جس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ فواد چودھری نے پرویز الہی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ طویل بحث کے بعد آج پرویز الہی اور دیگر رہنما کاف لیگ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں اور آج کے بعد وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہوں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے اصرار پر فواد چودھری نے کہا کہ پرویز الہی کو پی ٹی آئی کا صدر بنانا ہے اور سینئر قیادت نے اس کی منظوری دی ہے۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ہم ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ساتھیوں کو مضبوط کریں گے۔ حکمراں جماعت مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سے متعلق راست اقدام کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں قانونی مشاورت مکمل کر لی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں قانونی ٹیم نے موقف اپنایا کہ جسٹس اعجاز الاحسن نواز شریف کے خلاف مقدمے میں نگراں جج رہے۔ جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف آڈیو لیک کا ناقابل تردید ثبوت سامنے آ چکا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے نواز شریف اور شہباز شریف سے متعلق درجنوں مقدمات میں مخالفانہ فیصلے دیے۔ نون لیگ کی قانونی ٹیم کے مطابق دونوں ججز مسلم لیگ نون کے بارے میں متعصبانہ رویہ رکھتے ہیں۔ نیب نے توشہ خانہ کیس کی تحقیقات کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 9 مارچ کو طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان اور ان کی اہلیہ کو 9 مارچ کی صبح نیب راولپنڈی میں طلب کیا گیا ہے۔ نیب کے نوٹس میں عمران خان سے توشہ خانہ سے لیے گئے 7 تحفوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق توشہ خانہ کیس میں 7 مارچ کو تحریک انصاف کے رہنما پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی جبکہ فواد چودھری کو 8 مارچ کو طلب کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کو تبدیل کرنے کا معاملہ مؤخر کر دیا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے قانونی ٹیم کی رائے کے بعد سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی تبدیلی کا معاملہ مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ گزشتہ روز اجلاس میں سی سی پی او لاہور کی تبدیلی کا معاملہ ایجنڈے کا حصہ تھا۔ اجلاس میں معاملے کو زیر غور لائے بغیر مؤخر کیا گیا ہے۔ روس نے امریکہ سے نیوکلیئر معاہدے میں شراکت داری معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ مغرب یوکرین تنازع کو عالمی جنگ بنانا چاہتا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے دونوں ایوانوں سے سالانہ خطاب میں کہا کہ یوکرین جنگ جاری رہے گی۔ روس کے عوام یوکرین میں فوجی ایکشن کی حمایت کرتے ہیں۔ دوسری جانب چین نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ یوکرین جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش نہ کرے۔ ڈالر کی قیمت میں کمی کے بعد روپے کی قدر بڑھنے لگی۔ آج کاروبار کا آغاز ہوتے ہی انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت کم ہوئی۔ کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 91 پیسے کمی ہونے کے بعد ڈالر 261 روپے 60 پیسے کا ہو گیا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 130 پوائنٹس اضافے کے بعد 41,000 کی حد بحال ہو گئی۔
اور پی ایس ایل 8 کے 10ویں میچ میں لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 63 رن سے شکست دے دی۔ لاہور قلندرز نے پہلے کھیلتے ہوئے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو جیت کے لیے 199 رنز کا ہدف دیا۔ جواب میں کوئٹہ کی ٹیم مقررہ اوورز میں 8 وکٹوں پر 135 رنز بنا سکی۔ دوسری جانب آج ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کا مقابلہ ہوگا۔